अस्सलाम वालेकुम जी। लंदन से गुड आफ्टरनून, जहाँ भी हैं आप खैरियत से रहें। मैं सबसे पहले ये वजाहत, पिछले व्लॉग में मैंने ये गलती से कह दिया था कि अगस्त में इलेक्शन होंगे। अगस्त में इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अनाउंस होंगे। अगले महीने अगस्त में इलेक्शन अनाउंस होंगे। खबर ये है, खबर असल में ये है कि आली मकाम, असल आली मकाम जो होता है पाकिस्तान का, उसने शहबाज शरीफ को ये कन्वे कर दिया है, बता दिया है कि इलेक्शन की तैयारी करें। अगस्त में इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे और ये सितंबर अक्टूबर के एंड तक इलेक्शन जो है ये हो जाने चाहिए। यही मैंने ट्वीट भी कर दिया, और ट्वीट में भी मैंने वो ऐलान लिखना भूल गया। वो फिर बाद में उस्ताद मोहतरम नुसरत जावेद साहब, उन्होंने एकदम मतलब पूछा कि ये क्या है, तो फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि नहीं, अगस्त में अनाउंस होंगे। सितंबर अक्टूबर ये केयर टेकर्स हैं जिनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं और वो तैयार बैठे हैं जिम्मेदारियां संभालने के लिए। और नवंबर के शुरू में, यानी ये अक्टूबर का एंड या नवंबर के शुरू में इंतखाबात का दिन होगा। और ये भी मैंने गुजारिश कर दी है, ट्विटर पे भी कर दी है, मैं दोबारा कर देता हूँ यहाँ कि एक अभी तक का प्लान ये है, क्योंकि यू टर्न बहुत आ रहे हैं, बहुत आ रहे हैं। यानी जिस वक्त ये इमरान खान को घर भेजा गया था तो उस वक्त की प्लानिंग और थी। ये अपसेट हुआ है बाद में, जो रद्द अमल आया ना, उसने जो पहले की प्लानिंग थी उसको उखाड़ के फेंक दी। रद्द अमल से ये दोबारा से चीज़ें चेंज हुई हैं और फौरी इलेक्शन। अच्छा, और मैंने ये गुजारिश आपसे कर दी थी कि अगर एक वेव चल गई एक पार्टी की तरफ ज़्यादा ख़तरनाक, तो फिर वो मुमकिन है कि एक्सटेंड कर दिया जाए केयर टेकर्स का टेन्योर। कौन सी जमात है जिससे अगर वेव ज़्यादा उसके हक में आ गई तो एक्सटेंड कर दिया जाएगा? क्या वो जमात है जिससे मौजूदा मक़तदरा को डर लगता है, या कोई और जमात है जिससे मक़तदरा को डर लगता है? इसका फैसला आप खुद कर लीजिए। आज जो मरीम नवाज़ बहुत खुल के आई, सामने आई, और उन्होंने आके तनकीद की, ज़ाहिर है अदलिया पे फैसला उनका आ गया कि नहीं जी, फुल कोर्ट हम नहीं बिठाएंगे। यही तीन हीरे जो हैं, तीन हीरे, इन्होंने ही डिसाइड करना है। मतलब सामने आ गया परवेज़ लाई, अब ज़ाहिर है बहाल करेंगे वो। तो इसका मतलब ये है कि अब हम, हमारे सामने जो चीज़ें हकाइक मौजूद हैं वो देख लें क्या है। नंबर 1, शहबाज शरीफ साहब को कन्वे कर दिया गया है, इलेक्शन होंगे, जल्दी होंगे। नंबर 2, उस इलेक्शंस में पंजाब में अगर एक ख़ास पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा वेव चलती नज़र आई तो इजाज़त नहीं दी जाएगी, एक्सटेंड कर दिया जाएगा केयर टेकर का टेन्योर। अच्छा, ये गलत बयानी ज़ाहिर की गई मुस्लिम लीग नून से, बहुत बड़ी गलत बयानी की गई सब के आपको मुद्दत पूरी करने दी जाएगी। अब इन हकायक को आप सामने रखें, और इन हकायक के साथ आप पीटीआई की जो है शीरी मज़ारी, उनका ये ज़रा देखिए क्लिप, जिसमें वो ये कह रही हैं, क्लिप देखिए, ये खबर आप तक पहुंच चुकी होगी, जिसमें वो साफ साफ ये कह रही हैं कि मैं कहना चाहती हूँ हैंडलर्स को और न्यूट्रल्स को कि बस कर दें, अदरवाइज आप क्या चाहते हैं कि अमेरिकन फोर्सेज आ जाएं यहाँ पे, यानी ये चाहते हैं आप। ये है धमकी का अंदाज, और धमकी अंदाज क्या है कि अमेरिकी फौजें आ जाएंगी, फौज वर्सेस फौज। तो जाहिर है अब ये जो क्रिटिसाइज करने का पीटीआई जहां तक ले गई है फौज पर तनकीद को बराह रास्त, इमरान खान और पूरी पीटीआई, वो सिलसिला रुक नहीं रहा। और अगला इलेक्शन, मैं आपको बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि इस इलेक्शन का जो अब आएगा, इसका बुनियादी जो आप कहिए इशू होना है वो एंटी स्टैब्लिशमेंट होना। लोगों ने एंटी स्टैब्लिशमेंट वोट देने हैं। अब एंटी स्टैब्लिशमेंट अगर वोट देने हैं तो वहां तो पीटीआई जहां तक पहुंच चुकी है, दूसरा कोई मुश्किल से ही पहुंचे। लेकिन अगर इसका मुकाबला किया जाए तो फिर वो क्या सूरत बनती चली जाएगी, यानी वो इलेक्शन कैंपेन किस कदर कंट्रोवर्शियल होती चली जाएगी कि यहां पीटीआई बैठ के शुरुआत ही ये करेगी कि बाज आ जाओ वरना अमरीकी फौज आ जाएगी, और फलां गद्दार है, और फलां वो है, फलां ये है, ठीक है, ये मीर जाफर है, यानी ये कैंपेन पीटीआई की होगी। अब उसके मुकाबले में कौन सी जमात है जो इतनी, यानी इस तरह के स्टांस ले एंटी एस्टैब्लिशमेंट? मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो अब आप दूसरी बात मुझे ये बताइए कि फर्ज कीजिए आप नून लीग हैं, आपने बनानी है अब बयानियां कि क्या आप अवाम के पास लेके जाएंगे, तो बताएं क्या बनाएंगे आप? एक जेन्युइन क्वेश्चन है ना। अक्टूबर के एंड में इलेक्शन हो जाते हैं, अगले महीने इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं। पंजाब तो गया ना, परवेज़ लाई पहले आ गया, उसके बाद निगरान हुकूमतें जो बनेंगी, उसके बाद इलेक्शन कैंपेन में अब लोगों के पास ये क्या कहेंगे जाके
کہ جناب السلام علیکم ہم پھر آ گئے ہیں جوتے کھا کے. یہ کیا کہیں؟ ہمیں فوج نے جوتے مارے، ہمیشہ مارتی ہے. ہمیں عدلیہ نے جوتے مارے، ہمیشہ مارتی ہے، اور ہم مار کھا کے باہر ہو جاتے ہیں. اب ہم پھر جوتے کھا کے آ رہے ہیں. تو اب آپ ہمیں ووٹ دیں تاکہ ہم پھر جوتے کھانے چلے جائیں. یعنی کیا بنائیں گے؟ یعنی یہ کہیں گے کہ مطلب ہم بیوقوف بن گئے، تو یعنی ہمیں ووٹ اس لیے دیں کہ ہم بیوقوف بن جاتے ہیں، ہمیں ووٹ اس لیے دیں کہ ہم ہر کسی کی بات پہ اعتبار کر جاتے ہیں. یعنی اب بہت بڑا ڈیلیما ہے. یہ کیا کہیں گے؟ وہ بھائی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگوں کا موڈ ہے، اس حد تک آپ جا نہیں سکتے جہاں تک پی ٹی آئی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، عدلیہ کو اگر آپ فوکس کر کے کرٹیسائز کرتے چلے جائیں گے تو وہ بھی سب جانتے ہیں کہ عدلیہ کے پیچھے کون کھڑا ہے. ایوری ون نوز. تو یہ بہت فاؤل ہوا ہے، بہت بڑا فاؤل ہوا ہے. یعنی یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے ان کے ساتھ. اب معاملہ یہ ہے جی کہ یا تو پھر یہ اس کا حل کیا ہے ایسی باتوں کا؟ یا تو اسی تنخواہ پہ آپ نے گزارا کرنا تو بالکل کریں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے گزارش کیا کہ اب عمران خان بطور وزیر اعظم، آج تک کا فیصلہ یہ ہے کیونکہ ہماری عمران خان بطور وزیر اعظم آن دی ہائیسٹ لیول قبول نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ میں. کیوں قبول نہیں ہے؟ اس لیے قبول نہیں ہے کہ بہرحال ایک انٹرنیشنل ایک لابی تو ہے، تو یہاں تک وہ ٹھیک کہتا ہے کہ بین الاقوامی سازش، مطلب سعودی عرب نے تو کھل کے کہہ دیا ہے، امریکہ بھی جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا عمران خان کے ساتھ. تو مقتدرہ جو ہے آبویسلی وہ اب آگے عمران خان کو لانے، وہ خود بھی ان کے اپنے بھی پرابلم ہے کہ عمران خان اگر آ گیا، جیسے میں نے کل کے ویلاگ میں گزارش کی تھی، اب وہ ان کا باس بن کے آئے گا. یہ بہرحال قبول نہیں ہے. یہ تو انہوں نے، یہ تو کبھی بھی قبول نہیں ہے. یہ تو مطلب ہے جس نے آئین بنایا اس کو پھانسی چڑھا دیا گیا، قبول نہیں کیا گیا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ پہلی مرتبہ تاریخ میں ایسے حالات آ گئے ہیں کہ اب سب کچھ انپریڈکٹیبل ہو گیا. یعنی پہلے کا پلان جو تھا وہ الٹ گیا، تو نیا پلان لے کر آئے. کوئی ضمانت نہیں ہے کہ نیا پلان بھی چل پائے. دباؤ اگر نیچے سے ویسے ہی آ گیا تو بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ سکتا ہے، بہت کچھ ڈرامائی تبدیلیاں آ سکتی ہیں. اچھا، اب اس سارے ڈیلیما میں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ الیکشن جو ہیں کیا یہ سندھ اور پختونخوا میں بھی ہوں گے؟ سوال تو یہ ہے. نیشنل اسمبلی کا الیکشن تو چلو سمجھ آ گیا. سندھ میں کیا آصف علی زرداری تیار ہوں گے؟ پختونخوا میں کیا عمران خان خود تیار ہوگا؟ پھر یعنی پرویز الہی جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ اب صاف نظر آ رہا ہے، کیا وہ تیار ہوگا کہ وہ اسمبلی توڑ دے؟ یا وہ یہ چاہیں گے کہ پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب ہو جس وقت یہ الیکشنز ہوں، نگران حکومت نہ آئے پنجاب میں، نگران حکومت نہ بنے پختونخوا میں، نگران حکومت سندھ میں بھی نہ بنے، بلوچستان میں بھی نہ بنے، نگران حکومت صرف وفاق میں بنے اور باقی آپ الیکشن کروا دیں، یعنی صرف نیشنل اسمبلی کے. تو اب بہت آسان ہو جائے گا. اگر پرویز الہی پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے آئیڈیل ہے. ان کو وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس بڑی آسانی سے مل سکتے ہیں. پرویز الہی یہ کام کر سکتا ہے بجائے کسی کمزور نگران حکومت کے. پختونخوا میں بھی یہ ہو سکتا ہے. پشاور والے افسر بیٹھے ہیں وہاں. سندھ میں ظاہر ہے پیپلز پارٹی، زرداری صاحب کی تو کوئی ایسی تلخی نہیں ہے کسی کے ساتھ. تو یہ ایک جسے کہنا چوں چوں کا مربع ٹائپ چیز بننے جا رہی ہے. یہ پہلی مرتبہ ہوگا پاکستان میں. اچھا ہاں، یہ غلط فہمی بھی میں آپ کو دور کر دوں کہ یہ بہت سے دوست کہہ رہے تھے کہ نگران حکومت جو ہے وہ 90 دن کے لیے کم از کم آتی ہے. نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہے آئین میں کہ یعنی کم سے کم 90 دن نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 90 دن ہے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 90 دن کے لیے آ سکتی ہے. کم سے کم تو 2 مہینے میں بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے ہوتے تھے کھوسو نگران وزیر اعظم، وہ 2 مہینے 4 دن ان کی رہی تھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ. یہ جو جسٹس ناصر ہیں ان کی 2 مہینے 18 دن رہی تھی. مطلب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے 90 دن پورے کرنے ہیں. آپ 60 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 65 دن میں بھی کر سکتے ہیں، 62 دن میں بھی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے. 90 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. ہاں، اگر 90 دن سے جانا پڑا آگے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے، تو پھر وہ سپریم کورٹ ہے، وہاں پہ جا کے پھر آپ اس طرح کے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ وہاں جا کے پھر جج صاحب جو آپ چاہیں کروا لیں. وہ ہے ایکسٹینڈ کرنے کا طریقہ. اور وہی طریقہ نومبر میں اگر اپوائنٹمنٹ یا ایکسٹینشن کے لیے اگر وہ ڈیٹ آ گئی کیئر ٹیکرز کے ہی دور میں، تو پھر سپریم کورٹ ہی ہوگا جو یہ اسپیشل پاور گرانٹ کر دے گا. تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، جیسے ہمارے یہاں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے یار. تو بہت مشکل ہے، بہت ڈیلیما ہے.
انتشار ہے، افراتفری ہے، اور چونکہ یہ سارے کے سارے فیصلے جو ہو رہے ہیں یہ ایک یا دو لوگ ہیں، چلیے 5 کر لیجئے، ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ ظاہر ہے اسٹریٹ فارورڈ اپنے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، اللہ جانے کہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، اور ان کے خیال میں پاکستان میں یہ سب کچھ ہو جائے گا اور چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ میں ویلاگ ختم کرنے سے پہلے گزارش کر رہا ہوں کہ مجھے کچھ کنٹرول میں آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، مجھے کچھ کنٹرول میں اس طرح آتا ہوا نظر نہیں آ رہا، ایک ٹرموائل ہے بڑا بھیانک، کیونکہ دیکھیے پیپلز پارٹی ہو یا پنجاب میں مینلی نون لیگ ہو، یہ سیاسی لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں، یو کانٹ جسٹ، مطلب کتنی دفعہ آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے؟ میرا خیال ہے کہ ان کو اپنی سروائیول کے لیے اٹھنا پڑے گا، بنیادی سوال اٹھانے پڑیں گے، اور اگر نواز شریف واپس آ کے کو نیا دھماکہ کر دیں پاکستان میں تو پھر اور بہت کچھ الٹ سکتا ہے۔ سو ناٹ گڈ ٹائمز اہیڈ، کیونکہ آئین کی جو بالادستی ہے، رول آف لا، اسے کوئی ماننے کو تیار نہیں، کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں۔ ہم بہرحال یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے ہمسایوں کو، تمام دنیا کو شاد اور آباد رکھے۔ آپ سے اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔